سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا میں بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں بخشش نہ ہو جائے۔ ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میں اس کی روح اس قدر آسانی سے قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کاٹتا ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی کتنی فضیلت ہے کہ چاروں فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا امتی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اسے یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 تا 3 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ وہ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں کلیئرلی نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ جو اللہ کے صحابہ کرام اور اس میں حضرت بکر صدیق ہے عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونچی آواز ہوئی تو کیا کہ مال ضائع کر دیے ان کو جب کوئی بات دوبارہ سننی ہوتی تو آپ ان سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے رائنا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رعایت کریں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اب جو اس میں منافقین بھی تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حالانکہ رائنا لفظ کوئی اس میں ایسا کدی والا پہلو نہیں ہے کہ ایک لفظ انہوں نے کیا کیا منافقین نے نا آئین کے آگے نا یال آگے سے 2 حرکت مطابق کھینچنا شروع کر دیا۔ کہا جب ہم کہتے ہیں رائنا مادر تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں بکریاں چرانے والے، اب وہ بکریاں چرانے والے چرواہا لیکن بکریاں چرانے والے تو اب اس میں یہ ہے کہ اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ منافقین یہ لفظ کیا ہے کہ تو وہ آپ اندر سے مسکراتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہی آیت نازل فرما دی وہی نا آپ لوگ کہتے کہ یہ رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا انظر کا لفظ استعمال کرنا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرما کیسا ہے کہ یعنی کہ یہاں اور اسی طرح کئی واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ چند جیسے گاؤں کے بدو لوگ ہیں وہ آئے تو وہ نا فجر کی اذان سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تشریف لائے تو حجرے کے باہر تشریف لائے تو انہوں نے آ کے نا دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا، آوازیں نہیں کر دی۔ اب وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے باہر آئے انہوں نے اپنی گفتگو کی جب وہ جانے لگے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی۔ انہوں نے کہا اے محبوب اگر یہ جو ہے نا آپ باہر بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتے اور آپ خود تشریف لاتے اور یہ اپنا مدعا بیان کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ یعنی کہ یہ بھی نہیں پسند کرتی کہ دعا کھول کر کیسا یہ ہے جہاں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جی کہ اب یہ جو مراشی کا واقعہ ہے اسی موضوع کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو میں بتاتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر ہیں خادم ہیں سمجھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت یعنی تیزی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ 4 مرتبہ کس طرح کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں تیزی کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔
दूसरी बार जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतहर पर छुरी रख दी गई तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा दो। चुनाचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने से रोक दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं से एक पत्थर निकाल कर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस पत्थर पर बाआराम बिठा दूं, चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। और चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किया तो मुझे हुक्म इलाही हुआ कि मैं फ़ौरन ज़मीन पर पहुंचूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर ना गिरने दूं और ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून मुबारक हाथों में ले लूं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ने मुझे फरमाया था जिब्राइल अगर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन में से ना कोई सब्ज़ी उगेगी और ना कोई दरख्त। चुनाचे मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को अपने हाथ में ले लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे मेरे इस्लाम का ये जो वाक़यात बयान करने का जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये है कि लोग जो बड़े हैरान होते हैं, ये जी मुनाफिर का वाक़या कैसे जी ऐसे गए तो ऐसे गए। ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया और चंद लम्हों में वो आसमान से ज़मीन पे आ गए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सैर कराने के लिए लेके गया। सैर कराई आपने पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, फिर इसी तरह सातवां आसमान में जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उसके बाद जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा किया, अल्लाह ताला का दीदार किया। तो क्या है कि जी कि वो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है उसकी ये शान है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। और इसके ऊपर बहुत मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा एक वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बाहर गए हुए थे। बाहर कोई आया, उसने दरवाज़ा नॉक किया, तो नॉक करने के बाद फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर कहीं गए हैं। तो उन्होंने कहा जब वो आए तो उनसे कहना कि ताजा आए, यह कि ये कह के चले गए। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मौजूद थे। फिर दोबारा नोक हुआ, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद हुआ कि अंदर गया। वो अंदर आए तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने, क्योंकि आपने पूछा था कि आप आए तो पूछना कि आपकी उम्र कितनी है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि कहा था ना जन के बने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक 70,000 साल के बाद निकलता है और उसे मैंने 70,000 मरतबा देखा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद आया कि वो मैं ही था। कैसा कि यहाँ से पता चलता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक लम्हे में कमरे वाले सुभान अल्लाह। उस्मान दी अरिसा कौन करे।